أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. خواب اور اس کے تعلق سے قدر تفصیل کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ دو قیدیوں میں دونوں نے جو خواب دیکھا تھا، ایک کی رہائی ہو گئی اور ایک کو سزاً اسے سولی دے دی گئی۔ جس بندے کی رہائی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام نے اس سے ایک درخواست کی، وقال للذی ظن انہ ناج منہما۔ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے جس کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ نجات پا جائے گا، وہ بری ہے، اس کا جرم نہیں ہے، ان دونوں میں سے یہ فرمایا اذکرنی عند ربک، کہ ایسا کرو کہ اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا۔ کیا تذکرہ؟ تذکرہ یہ کہ جیل خانے میں قیدی ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ بندہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے اور خوابوں کی تعبیر کا بڑا ملکہ ہے۔ چنانچہ میں نے خواب دیکھا تھا، میرے ساتھی نے خواب دیکھا تھا اور انہوں نے اس طرح تعبیر کی اور وہ تعبیر بالکل پکی ثابت ہوئی۔ اس طرح جب تم تذکرہ کرو گے تو شاید پوچھیں گے کہ کون بندہ، کیا، کیسے، اور ہماری رہائی کی کوئی شکل پیدا ہو جائے۔ یہ بات ذہن میں رہنا چاہیے کہ یوسف علیہ السلام جس گھر میں پلے بڑھے تھے وہ بادشاہ نہیں تھا، وہ وزیر اعظم، یعنی اس زمانے کے جو بادشاہ کے وزیر ہوا کرتے تھے، یا جو بھی جس بڑی پوسٹ پر تھا، وہ کوئی کہتا ہے کہ فوجی افسر تھا، کوئی کہتا ہے اس کا وزیر تھا، سب سے بڑا بادشاہ کوئی اور تھا۔ یہ جیل کی جو کارروائی ہوئی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کی اطلاع بادشاہ کو بھی ہو۔ جو بڑے اونچے پیمانے پر لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ کھیل کر دیتے ہیں ملک کی، جس کے ہاتھ میں باغ ڈور ہوتی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو اس تک اطلاع بھی پہنچے۔ بہت ممکن ہے بادشاہ کو پتہ ہی نہ ہو، یا پتہ بھی ہوگا تو بادشاہ نے ایک عام کیس سمجھ کر کے اس سے درگزر کیا ہوگا۔ اس طرح لوگ جیل خانے میں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، کون تحقیق کرے؟ اس لیے یوسف علیہ السلام نے اس بندے سے یہ کہا کہ ذرا میرا بھی تذکرہ کرنا۔ اب ظاہر ہے جب آدمی بندہ تذکرہ کرے گا تو اس کے اوصاف بھی بیان کرے گا، اس کی خوبیاں بھی بیان کرے گا، خواب کی تعبیر کا بھی تذکرہ کرے گا، تو اس سے ہو سکتا ہے بادشاہ کے دل میں تحقیق کی جستجو پیدا ہو کہ بھائی وہ بندہ جو قید میں ہے اس کی آخر تحقیق کرائی جائے کہ صحیح اس کا قصور ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ بھائی اپنے بادشاہ کے پاس تم میرا تذکرہ کرنا۔ یہاں پر بعض مفسرین نے دو طرح کی رائے آتی ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اچھا ہوا یہ کہ وہ بھول گیا، تذکرہ کرنا وہ بھول گیا، اور پھر کئی سالوں تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، وہ بندہ بتانا ہی بھول گیا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کو بھلا دیا اپنے بادشاہ کے پاس اس تذکرہ کرنے کا جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، شیطان نے اس کو بھلوا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، چنانچہ قید خانے میں کئی برس ٹھہرے رہے۔ بضع کا لفظ جو 3 سال سے لے کر کے 10 سال تک، تقریباً 9 سال یا 10 سال تک آتا ہے، یعنی 3-4 سال یوں ہی گزر گئے، اس نے تذکری نہیں کیا اور وہ جیل میں رہے۔ یہاں قرآن کا ایک ادب ہے کہ جب کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دیتے ہیں، اور جب اچھی نسبت ہوتی ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بھلانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، لیکن چونکہ شیطان خود ہی اس کا مدعی ہے کہ یہ چیزیں ہماری طرف منسوخ کی جائیں تو ہمیں اور فخر ہوتا ہے، شیطان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، اس کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اگر 100 لوگوں کا قاتل ہو اور اس سے کہا جائے کہ تم نے 110 لوگوں کو قتل کیا ہے، 100 زیادہ تو اور خوش ہوگا کہ میری طرف قتل کی نسبت ہوئی، شرمندگی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر
کوئی آدمی 90 لوگوں کا قاتل ہو، اس سے کہا جائے تم نے 100 قتل کیا، اور خوش ہو جائے گا، ارے میری تعریف ہو رہی ہے۔ یہی کچھ آج شیطان کا بھی ہے کہ جب برائی کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے تو اور خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب یہ کون سی بات ہے، بھلایا تو اللہ میں نے اور الزام شیطان کو دے دیا، تو وہ تو اس الزام نہیں، وہ تو اسے فخریہ لیتا ہے۔ اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ یوں تو کہا جاتا ہے خالق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن جب اللہ کی تعریف بیان کی جائے تو کوئی یہ نہیں کہے گا خالق الخنازیر والکلاب، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سور کو پیدا کرنے والا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کا ایمان بھی چلا جائے۔ تو ایک تقاضا ہوا، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ کتوں کو خالق اللہ ہے، سور کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن جب اللہ کی تعریف بیان ہوگی تو آسمان اور زمین بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، لیکن حقیر چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا، ایک ادب کا تقاضا ہے۔ تو جب بھلانے کی نسبت آئی، چونکہ ایک اچھی چیز تھی، بھلا دیا، تو یہ وہ شیطان نے بھلا دیا۔ اور جب کسی اچھی چیز کی نسبت ہوتی ہے تو اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور اس میں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ بھائی شیطان کو افسوس ہوگا، وہ قیامت میں کہے گا اللہ میاں آپ تو عجیب آپ کا معاملہ رہا کہ غلط چیزیں بھی میری طرف ہی آپ نے سب جڑوا دیا۔ تو ظاہر بات ہے جب وہ خود خوش ہو رہا ہے، فخر کر رہا ہے وہ، تو اس میں اس کے لیے کوئی شرمندگی کی ضرورت نہیں۔ بہرحال شیطان نے ذکر بھلا دیا اس کو، تذکرہ کرنے کو، اور کئی سالوں تک پڑے رہے۔ اب کئی سالوں تک پڑے رہے تو مفسرین کی سلسلے میں 2 رائے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہلکی پھلکی سزا ملی یوسف علیہ السلام کو، اور وہ سزا کیوں ملی کہ یہ اللہ سے ان کو کہنا چاہیے، اللہ سے نہ کہہ کر کے انہوں نے بندوں سے کہہ دیا، ایک بندے سے کہہ دیا، اس لیے سزان کیا ہے، کئی سالوں تک انہیں اور جیل کی ہوا کھانی پڑی۔ اور اس سلسلے میں مفسرین نے ایک ضابطہ بیان کیا، کیا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ کبھی کبھی نیک لوگوں کی نیکیاں جو بہت مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ جرم بن جاتا ہے۔ جرم سے مراد یہ کہ تمہارا تقاضا تو یہ تھا کہ تم اور بہتر کرتے۔ مثال کے طور پر ایک عام بندہ 5 نماز پڑھ لے تو بہت بڑی بات ہے، 5 نمازیں، لیکن اللہ کا کوئی بہت مقرب بندہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ تہجد چھوڑنے پر بھی اس کی گرفت ہو جائے، نوافل پر بھی گرفت ہو جائے کہ تم تو اتنے مقرب تھے، تم کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے 5 نمازیں کیوں نہیں پڑھی، اس سے پوچھا جائے گا تم نے تہجد کیوں نہیں پڑھی۔ تو جو چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے نیکیاں ہوتی ہیں، وہ جو اللہ کے بہت مقرب بندے ہوتے ہیں وہ نیکیاں نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی ہلکا پھلکا غلطی اور جرم تصور ہو جاتا ہے۔ تو مقولہ مشہور ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، وہ ان کے حق میں نیکی نہیں بلکہ ان کے حق میں وہ گویا ایک جرم کے طور پر ہو جاتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو تذکرہ کیا، ایک عام بندہ اگر ذکر کرتا کہ میرا بھی تذکرہ بادشاہ کے پاس کر دینا، شاید میری رہائی ہو، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، اور نبی ہونے کے بعد ایسا جملہ کہہ دیا کہ بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا، تو یوسف علیہ السلام کو تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، بندے کا سہارا کیوں لیا؟ اس لیے ان کے حق میں یہ غلطی چوک ہو گئی، اور اس کی وجہ سے انہیں کئی سالوں تک پڑا رہنا پڑا۔ مفسرین میں بعض لوگوں کی یہ رائے ہے، اور بعض لوگوں کی ایک اور رائے ہے۔ اب یہ رائے کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط ہے، اور دوسری رائے کون سی ہے، وہ انشاءاللہ پھر